نا، لیکن اس پر فتویٰ کیوں نہیں آتا پھر؟ جب مصطفیٰ کی میلاد پہ فتویٰ آتا تو بات کا پتہ چل جاتا کہ تمہیں نبی سے محبت نہیں، نبی سے عداوت ہے. یہ تمہارا فتویٰ بتاتا ہے کہ تمہیں نبی سے عشق نہیں ہے. ابھی دانے گرامی اس لیے ہمیں چاہیے، ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. ارے ساری نعمتیں اللہ نے نبی کے صدقے میں عطا فرمائی ہے نا. حضرت دادا مصطفیٰ کے نام پہ خرچ کرنے کی بات یاد آ گئی. بات لمبی ہوگی لیکن تھوڑی دیر سماعت کریں. حضرت دادا سرکار، ابو دادا سرکار کے ایک صحابی ہیں. حضور کی بارگاہ میں ایک یتیم آتا ہے بچہ. ابھی لڑکپن کا دور ہے. کہا حضور میرا ایک باغ ہے، میں چاہتا ہوں کہ باغ کے چاروں طرف ایک دیوار بناؤں، مگر میرے پڑوسی جو ہے اس کا بھی باغ ہے، اس کا ایک پیڑ میری دیوار کی سائڈ میں آ رہا ہے. میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پیڑ مجھے دے دے، لیکن حضور وہ راضی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا بلاؤ اس کو. بلایا گیا، کہا کہ تم اپنا پیڑ اسے دے دو. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ پیڑ نہیں دے سکتا، میرے باپ کا پیڑ ہے. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ حضور کہہ رہے ہیں، لیکن صحابی کا عقیدہ تھا، وہابی کا عقیدہ نہیں تھا. وہ جانتا تھا کہ نبی سے کہوں گا تو نبی انعام زیادہ عطا فرمائیں گے. حضور نے فرمایا پھر کہ سرکار مجھے معاف فرما کہ یہ پیڑ نہیں دے سکتا. حتیٰ ابو دادا بیٹھے. حضور نے فرمایا ایسا ہے تم یہ پیڑ اسے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک ایسا پیڑ دلاؤں گا کہ جو اتنا بڑا ہوگا کہ جس کے نیچے گھوڑا دوڑایا جائے تو 100 سال میں اس کا سایہ پار کر پائے گا. جنت میں اتنا بڑا درخت. کہتا حضور نہیں، منع کر دیا اس نے. لیکن حضور ایک یتیم سے کتنی محبت کرتے ہیں. حضرت ابو دادا نے جب یہ سنا تو حضرت ابو دادا نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ آپشن، یہ آفر میرے لیے بھی ہے؟ میرے لیے بھی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی ہے. حضرت ابو دادا مدینے میں اس ایسے صحابی کا نام ہے کہ جس کا باغ مدینے میں سب سے زیادہ مشہور تھا. ان کا 600 پیڑ کا باغ تھا. کتنا بڑا؟ 600 کھجور کے پیڑ تھے اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں آتی تھی، جن کھجوروں کو مدینے کے بڑے بڑے تاجر کھانے کی خواہش کیا کرتے تھے. اس میں ایک عالیشان محل بھی بنا تھا، اس میں ایک عالیشان کنواں بھی تھا. اور پہلے کے دور میں جس کے باغ میں کنواں ہوتا تھا وہ بہت زیادہ مالدار ہوتا کیونکہ پانی کی قلت ہوتی تھی. ابو دادا نے کہا سرکار میں دیکھوں اگر یہ آفر میرے. سرکار نے فرمایا ہاں. حضرت ابو دادا نے اس بندے سے کہا کہ ایسا ہے سنو آپ کو پیڑ دے دو. حضور نے کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا. حضرت ابو دادا کہتے ہیں پھر سن تو وہ پیڑ اسے دے دے اور اس کے بدلے میں 600 پیڑوں کا باغ میرا جو ہے اس میں کنواں بھی ہے، اس میں محل بھی ہے. تو جانتا میں ابو دادا ہوں. کہا ہاں جانتا ہوں. تمہارے باغ کے بارے میں بھی جانتا ہوں، تمہارے باغ کی کوالٹی کے بارے میں بھی جانتا ہوں. کہتے ہیں وہ پیڑ دے دے، میں 600 پیڑوں کا باغ اس کے بدلے تجھے دے رہا ہوں. ایک پیڑ صحابی رسول اس یتیم بچے کو دلا رہے ہیں. کتنے پیڑوں کے بدلے؟ 600 پیڑوں کے بدلے، وہ بھی اعلیٰ قسم کی کھجوروں کے درخت. کہتا ہے کیا صحیح میں کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. کہا کہ ٹھیک ہے سودا منظور ہے. حضرت ابو دادا نے کہا ٹھیک ہے وہ باغ تیرا. کہا ٹھیک ہے وہ پیڑ اس کا. ابو دادا اپنے باغ میں آئے. اب باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے. باغ کے باہر سے آواز لگائی او ام دادا باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کی رضا کے لیے فروخت کر دیا ہے. وہ خاتون بھی اسلام کی ایسی تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ اس میں ہمارا مال کیا ہے کیا نہیں، کچھ نہیں. سمجھتی تھی کہ ابو دادا کبھی کسارے کا سودا نہیں کرتے. کہتی ہے ٹھیک ہے. انہوں نے سارا مال اسی میں چھوڑا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑا. جو بچوں کے ہاتھ میں کھجوریں تھی وہ کھجوریں بھی ڈالی. کہا ان پر ہمارا حق نہیں کیونکہ اللہ کے نام پر سودا ہو چکا ہے. کہتے ایک چھوٹا بچہ ابو دادا کا تھا جس کے منہ میں کھجور تھی. آپ کی بیوی نے وہ کھجور منہ سے نکال کر باغ میں ڈال دی. کہا جب تمہارے باغ نے اللہ کی راہ میں بیچ ڈالا ہے تو پھر یاد رکھو اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے. یعنی سارا کا سارا سامان چھوڑ کر اپنے مکان سے باہر آ جاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ جب نبی کے نام پر سودا کیا جاتا ہے تو پھر مال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. پھر جانے چلی جائے اگر نبی راضی ہو جاتے ہیں تو خدا راضی ہو جاتا ہے. حضرات محترم ابو دادا نے وہ باغ دے دیا. ابھی دانے گرامی جب سرکار کی بارگاہ میں آئے حضور میں نے سودا کر لیا، وہ باغ میں دے کے آ گیا. حضور خوش ہو گئے اور حضور نے کئی مرتبہ فرمایا کم من رزق. ابھی دانے گرامی فرماتے ہیں سرکار اے ابو دادا ارے اللہ نے کتنے باغ اور کتنی کھجوریں جنت میں تیرے لیے عطا فرما دی ہیں، کتنے باغ تجھے عطا فرما دیے ہیں. ابھی دانے گرامی اس کے بعد حضرت ابو دادا جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں. پھر جب